بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا محمد راشد صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ کو، جو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کا جو تحفظ ختم نبوت کا شعبہ ہے اس کے نگراں ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے یہ انتہائی شاندار کام کر دیا ہے۔ یہ اشتہار حضرت کی جانب سے تیار کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ رضوان کا تعارف، دونوں کے درمیان فرق اور شکیل خانی نظریات کی تردید۔ ہر گھر ہر مسجد کا تحفہ، ہر گھر کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے اور ہر مسجد کے اندر تو ضرور یہ ہونا چاہیے۔ یہ نقشہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف نیز شکیل کے نظریات کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ جو اشتہار ہے اس کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ جو شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے آج کل یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، عوام اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں بعض علاقوں کے اندر، تو اس میں حضرت نے یہ کیا ہے کہ شکیل کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے، اس کا تعارف کرا دیا ہے، اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، حضرت مہدی کی شخصیت، ان دونوں شخصیتوں کا تعارف کرا دیا ہے، اور اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ شکیل کے اندر کوئی علامت پائی بھی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے۔ شکیل علامات مہدی کی روشنی میں اس کو ذکر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جو بالکل بکواس قسم کی بات ہے کہ ایک جاہل قسم کا آدمی ہے، لوگوں کا دماغ ہوتا ہے، کسی سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ شیطان بھی اگر ان کے سامنے کوئی دعویٰ کر دے تو لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، تو کوئی کسی بھی طرح کا دعویٰ کر دے لوگ منہ اٹھا کے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ تو ایسے ہی جاہل قسم کا کوئی آدمی ہے شکیل بن حنیف نام کا، تو اس کی باتوں میں بھی لوگ آ جا رہے ہیں۔ تو اس کا تعارف کرایا گیا ہے، کہاں پیدا ہوا یہ شخص اور کہاں کہاں رہا، ساری چیزیں اس کے اندر ذکر کر دی گئی ہیں، اور ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، حضرت مہدی کی شخصیت کے حوالے سے ساری باتیں تقریباً اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ جس آدمی کے سامنے ساری چیزیں رہیں گی تو سارے دلائل وغیرہ اس کے سامنے آ جائیں گے۔ تو ہم یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور حضرت مہدی کی شخصیت کے حوالے سے جو کچھ حضرت نے نقل کیا ہے اس پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، تاکہ وہ حضرات جو اردو زبان نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان تک بھی یہ پہنچ جائے، اور انشاءاللہ اس کی جو PDF ہوگی وہ اس ویڈیو کے نیچے اس کو شیئر کر دیا جائے گا، وہاں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو مسجد میں لگا کے رکھیں اور ایسے ہی گھروں کے اندر رکھیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی، ان دونوں شخصیتوں سے متعلق جو علامات ہیں وہ سب بالکل آپ کے سامنے رہیں گی۔ تو آپ کے علاقے میں اگر اس لیے کہ آج کل تو کیڑوں کی طرح جو ہے لوگ نکل رہے ہیں، اور ہر شخص جو ہے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی جو ہے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ڈرامہ رچا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی حضرات ہیں جن کا دماغ خراب ہوا ہے تو ان کے دماغ کے علاج کے لیے انشاءاللہ یہ بہت مفید چیزیں ثابت ہوں گی۔ تو میں یہاں شکیل کا بھی جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، شکیل بن حنیف کا جو تعارف کرایا گیا ہے اس کو تو چھوڑ رہا ہوں، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی سے متعلق جو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان کو میں نقل کر رہا ہوں، تاکہ یہ سامنے آ جائے، بس اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ شکیل بن حنیف کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے کے اندر، بعض علاقوں کے اندر جو بھی اس طرح کے دعوے کرنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے توڑ کے لیے انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوگا۔ تو نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے ہو چکی ہے۔ وسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا اور جس میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو اب جو بھی آدمی پیدا ہوگا اور پیدا ہو کے دعویٰ کرے گا نا کہ میں عیسیٰ ہوں، جھوٹا ہوگا، بالکل موٹی سی بات ہے۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ ہو گئے ہیں۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کی پیدائش رسول خدا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرب قیامت میں بتائی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت فرشتے نے دی تھی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اور حضرت مہدی کی بشارت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔
حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ حضرت کا نام۔ اب دنیا کے اندر یہ للے تڑلے ان کے نام بھی کچھ اور ہوتے ہیں، یہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی سے تردید ہو جاتی ہے قرآن مجید سے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ نمبر 3، حضرت مہدی کا نام محمد ہے، تو جو آدمی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس طرح کے جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی تردید بھی اس سے ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ایسے ہی نمبر 4 پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قدرت خداوندی سے بغیر باپ کے حضرت مریم بنت عمران کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں۔ مریم کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میرا لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھ کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ فرمایا، ایسے ہی بغیر مرد کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، حضرت مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت مہدی کے جو والد ہوں گے ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا۔ یہاں دونوں شخصیتوں کو اس لیے بھی ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مہدی کو، تاکہ یہ معلوم رہے کہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ڈرامہ کرتے ہیں مہدی ہونے کا اور عیسیٰ، تو وہ ساتھ میں عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیتے ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ بچہ جانتا ہے، لیکن جن لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا گوبر گھس جاتا ہے کہ اتنی موٹی موٹی باتیں بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور ایک آدمی وہ خود ہی عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، تب بھی جو اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، ایک آدمی دونوں کیسے ہو جائے گا؟ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل خاندان سے ہیں۔ ایسے ہی حضرت مہدی جو ہوں گے، حضرت مہدی آل رسول یعنی فاطمہ بنت خاتم الانبیاء کی اولاد سے حسن نہیں ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ نبی اور رسول ہیں، اور حضرت مہدی جو ہیں امت محمدیہ کے آخری مجدد ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ نبی اور صحابی ہیں، کیونکہ شب معراج میں انہوں نے خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور جبکہ حضرت مہدی نے نبی خاتم الانبیاء کی زیارت نہیں کی ہے، وہ خلیفہ راشد ہوں گے، وہ صحابی نہیں ہوں گے۔ نمبر 8، حضرت عیسیٰ چونکہ نبی ہیں اس لیے ان کا درجہ تمام صحابہ سے بڑھا ہوا ہے، کوئی ولی انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور جو حضرت مہدی ہیں، حضرت مہدی کا درجہ امت میں جمہور علماء کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، خلفائے راشدین کے بعد ہے۔ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انبیاء سے افضل ہو جائیں، جیسا کہ بعض جاہل کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ تو تمام انبیاء سے افضل ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں گے، بلکہ ان سے بھی افضل ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو خلفائے راشدین جو ہیں ان سے افضل ہیں، اور حضرت مہدی کا درجہ بعد میں ہے۔ ایسے ہی نمبر 9 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم ہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، ابراہیم نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت دی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کامل ترین اور معصوم مانتے ہوئے مہدی کہنا بالکل درست ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم ہوں گے جیسا کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور حضرت مہدی وہ رجل صالح ہوں گے اور امت کے امام ہوں گے، اور امام میں شرط نہیں لگائی جاتی ہے کہ وہ معصوم ہوں۔ نمبر 10، نبوت خدا داد منصب ہے، حضرت عیسیٰ کو نبی مانے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور مہدوی سے متعلق ہے، مہدوی نبوت کی طرح کوئی منصب نہیں ہے کہ جس پر اسلام یا ایمان کی تکمیل موقوف ہو، نیز حضرت مہدی اپنی شخصیت پر کسی کو ایمان لانے کی دعوت بھی نہیں دیں گے، البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کے طور پر ان کو مہدی تسلیم کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ شیعوں کی تردید ہو گئی یہاں سے، اس لیے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا حصہ ہے، جتنے بھی امام ہیں ان کے یہاں ان سب پر ایمان لانا، اسے وہ ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ نمبر 10، نبوت خدا داد منصب ہے۔ اچھا، نمبر 11، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کا مقام دمشق مشرقی کنارے میں
دمشق کے مشرق میں سفید مینارہ ہے، سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور حضرت مہدی کہاں آئیں گے؟ حضرت مہدی کے ظہور کا مقام مکۃ المکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیانی حصہ ہے۔ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو لوگ اس وقت ان سے بیعت کریں گے، وہ لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔ نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال ہلاک ہوگا، اور حضرت مہدی سے متعلق ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد سفیانی کا لشکر تباہ ہوگا۔ نمبر 13، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب نزول عیسیٰ ابن مریم کے عنوان سے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت مہدی کا تذکرہ باب المہدی کے عنوان سے ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں۔ نمبر 14، نماز فجر کے لیے اقامت کہی جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور یہاں ہے کہ اقامت کے وقت حضرت مہدی پہلے ہی سے موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کا آپس میں گفتگو کرنا، ایک کا دوسرے کو امامت کے لیے آگے بڑھانا، دوسرے کا انکار کرنا، ایک کا پہلے سے موجود رہنا، دوسرے کا آسمان سے اترنا، دو الگ الگ شخصیات ہونے کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 14، نماز فجر کے لیے اقامت کہی جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور نمبر 15 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت سے انکار کر کے حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کو امامت کی دعوت دیں گے، ان کے انکار پر خود امامت کریں گے۔ بلانے والا اور ہوتا ہے، جس کو بلایا جائے وہ اور ہوتا ہے، مقتدی اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے۔ نمبر 16، حضرت عیسیٰ روض رسول مدینہ طیبہ میں دفن ہوں گے، جیسا کہ مشہور بات یہی ہے، اگرچہ اور بھی اقوال ہیں لیکن مشہور یہی ہے۔ نمبر 16 یہاں ہے، حضرت مہدی کا انتقال دمشق میں ہوگا، پھر مہدی کی وفات ہوگی اور عیسیٰ روح اللہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں دفن کریں گے۔ نمبر 17، حضرت عیسیٰ کا نزول ظہور مہدی کے بعد ہوگا۔ حضرت مہدی کا ظہور نزول عیسیٰ سے پہلا ہوگا، حضرت مہدی پہلے ان کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نمبر 18، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں ہوگا، حضرت مہدی کا انتقال پہلے ہو چکا ہوگا۔ نمبر 19، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرع محمدی کی تقویت کے لیے حاکم عادل اور متبع شریعت محمدیہ کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی مجدد اور امت محمدیہ کو مغلوبیت و پستی کی حالت سے نکالنے والے سربراہ کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور نزول عیسیٰ کے بعد ان کے وزیروں میں شامل ہو جائیں گے۔ نمبر 20، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور صلیب پر چڑھانے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ حضرت مہدی کے ظہور پر ان کے مقابلے کے لیے ملک شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضا میں دھسا دیا جائے گا۔ جن کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی وہ اور ہیں، اور جن کے قتل کی ناکام کوشش ہو چکی ہے وہ اور ہیں۔ نمبر 21، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خروج دجال کے بعد آسمان سے نازل ہوں گے اور اسرائیل میں باب لد پر اس کا خاتمہ کریں گے، دجال کو قتل کر دیں گے وہاں۔ حضرت مہدی اولاً امامت و قیادت سے انکار کریں گے۔ اچھا، نمبر 21، حضرت مہدی کے ظہور کے 9 سال کے اندر دجال کا خروج ہوگا۔ نمبر 22، اللہ کے پیغمبر منصب نبوت اور اس کی ذمہ داری سے کبھی انکار نہیں کرتے ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری کا پورا یقین اور اس پر شرع صدر ہوتا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور حضرت مہدی کا معاملہ کیا ہوگا؟ حضرت مہدی اولاً امامت و قیادت سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 23، حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں باشعور انسانوں کی طرح فصیح و بلیغ گفتگو فرمائی تھی۔ اور حضرت مہدی کا معاملہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر ماں کی گود میں حضرت مہدی کی گفتگو کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نمبر 24، حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیا کرتے تھے، برس اور کوڑ کے مریض کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے، گھر میں کیا ذخیرہ رکھا ہے، کیا کھایا ہے، یہ بتلا دیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ حضرت مہدی کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت مہدی کے بارے میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، نہیں بتائی نہیں گئی ہے، البتہ بطور خرق عادت، بطور کرامت کے ایک رات میں امامت و خلافت کی صلاحیت سے نوازے جانے کا ذکر ہے۔
اس کے بعد نمبر 25 پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسین و جمیل ہیں، ان کو عروہ بن مسعود صحابی کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، یہ خوبصورت صحابی تھے۔ جبکہ حضرت مہدی کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت مہدی کی 2 جسمانی نشانیوں کا ذکر حدیث میں ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے سلسلے میں بھی اس سے متعلق نشانیاں یہ فلاں جگہ پر جو ہے ذکر کی گئی ہیں۔ اور نمبر 26 پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے جانے کے وقت مفترض الطاعہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، ان پر انجیل اتری تھی، لیکن قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد بحیثیت الامر مفترض الطاعہ ہوں گے، بحیثیت شارع نہیں، بحیثیت شارع آپ تشریف نہیں لائیں گے، یعنی کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی کے مطابق آپ احکامات نافذ فرمائیں گے۔ حضرت مہدی کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت مہدی شریعت محمد کے محافظ و ناصر ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، شارع بن کر نہیں، وہ اول آخر کبھی بحیثیت شارع مفترض الطاعہ نہیں ہوں گے۔ ائمہ مجتہدین اور علماء کی بات بحیثیت شارع مفترض الطاعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ شارع اور اولو الامر ہونے کی حیثیت سے مانی جاتی ہے۔ نمبر 27 وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی جائے گی اور وہ وحی الہی کی روشنی میں قرآن و حدیث ہی پر عمل کریں گے۔ اور حضرت مہدی جو ہے قرآن و حدیث میں حضرت مہدی پر نزول وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ غیر نبی ہیں اور وحی الہی نبی پر نازل ہوتی ہے، غیر نبی پر نہیں، وہ اپنے خداداد اجتہاد سے شریعت پر عمل کریں گے۔ اور نمبر 28 عرف و اصطلاح میں علیہ السلام کا دعا یا جملہ حضرات انبیاء اور ملائکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ حضرت مہدی سے متعلق ہے کہ حضرت مہدی نہ تو نبی ہیں نہ ہی فرشتے ہیں، اس لیے ان کے حق میں علیہ السلام کا جملہ استعمال نہ کر کے حدیث کے مطابق علیہ رضوان کا جملہ استعمال کرنا بہتر اور مناسب ہے۔ نمبر 29 لفظی اور لغوی اعتبار سے حضرت عیسیٰ بھی مہدی ہیں، اسی معنی کی روح سے حدیث میں خلفائے راشدین حضرت معاویہ کو بھی مہدی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مہدی کہنے سے دوسری شخصیات کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت مہدی کے متعلق ہے کہ محمد بن عبداللہ کے لیے مہدی کا لفظ بطور لقب و اصطلاح استعمال ہوا ہے، لغوی معنی ملحوظ نہیں ہوتا، اس لیے لفظ مہدی بولنے اور لکھنے سے محمد بن عبداللہ کی مخصوص ذات مراد ہوتی ہے۔ نمبر 30 حضرت عیسیٰ نزول کے وقت اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ظہور مہدی کے وقت حدیث میں فرشتوں کے نظر آنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نمبر 31 حضرت عیسیٰ مقام فج الروحہ میں تشریف لے جائیں گے اور وہاں سے حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے۔ اور حضرت مہدی سے متعلق ہے کہ حضرت مہدی کے دست حق پرست پر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت ہوگی۔ اور نمبر 32 پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مال و زر اتنا عام کر دیں گے کہ کوئی مال قبول نہ کرے گا۔ اور حضرت مہدی سے متعلق ہے کہ حضرت مہدی بغیر گنے لب بھر بھر مال تقسیم کریں گے۔ نمبر 33 پر ہے حضرت عیسیٰ کے دور میں اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے۔ اور حضرت مہدی سے متعلق ہے کہ میری امت کے اخیر زمانے میں مہدی ظاہر ہوں گے، اللہ انہیں سیراب کرے گا، زمین نباتات اگائے گی، وہ برابر مال تقسیم کریں گے، مویشیوں کی کثرت ہوگی۔ اور نمبر 34 پر ہے دور عیسیٰ میں زندگی اتنی خوشگوار ہو جائے گی کہ حسد، بغض اور دشمنی کے اوصاف ختم ہو جائیں گے۔ اور یہاں ہے کہ حضرت مہدی 9 سال کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف قائم کر دیں گے اور خوب برکتیں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 35 پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک سجدہ دنیا اور دنیا بھر کی چیزوں سے بہتر خیال کیا جائے گا۔ بہرحال یہ باتیں ہیں اور علماء کی تصدیق کردہ بھی ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بندے نے قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے احوال کو مذکورہ نقشے میں جمع کیا ہے۔ اسی کے ساتھ شکیل بن حنیف مدعی مہدویت و مسیحیت کی نظریات کی تردید بھی کی گئی ہے۔ حضرات مفتیان کرام سے درخواست ہے کہ اگر یہ باتیں شریعت کے مطابق ہیں تو ان کی تصدیق فرما دیں۔ تو مفتیان کرام نے جو مدرسہ مظاہر العلوم کے مفتیان کرام ہیں انہوں نے تصدیق بھی فرما رکھی ہے کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ مذکورہ نقشے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے بارے میں
بیان کردہ باتیں ادھر یہ احادیث شریفہ صحیح و درست ہیں، اور ان سے دونوں شخصیات کے مابین فرق ظاہر و باہر ہے۔ شکیل بن حنیف جو ان دونوں شخصیات کو ایک شخصیت باور کراتا ہے اور پھر اپنے عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنی ان نظریات کی بنیاد پر ضال و مضل اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بڑی عمدہ چیز ہے، اسے دیکھیں، اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔